السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے جنت میں زندگی کیسی ہوگی؟ کیا وہاں بھی رشتے ہوں گے؟ کیا مرد اور عورت کا ساتھ وہی رہے گا جو دنیا میں تھا؟ اور سب سے اہم سوال، جنت میں شادی کیسے ہوگی؟ کیا عورت کو وہاں وہی درجہ ملے گا جو دنیا میں ملا، یا کچھ الگ ہوگا؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے جنت کی زندگی کے وہ راز جہاں نہ کوئی غم ہوگا، نہ جدائی، صرف سکون، نعمتیں اور اللہ کی رحمت ہوگی۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ایک ایسا سفر جو ہمیں جنت کی حقیقت کے قریب لے جائے گا۔ جنت میں انسان کی ہر دعا قبول ہو جاتی ہے، ہر تمنا پوری ہو جاتی ہے، اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہو جاتا ہے۔ آج ہم اس جگہ کے بارے میں بات کریں گے جسے ہم کہتے ہیں جنت الفردوس، جو اللہ پاک نے ہم انسانوں کے لیے بنائی ہے۔ جو جنت اس لیے بنائی وہاں ہم جا کر اپنی ساری خوشیاں حاصل کر سکے۔ جب اہل ایمان جنت کے دروازے پر پہنچیں گے تو فرشتے ان کا استقبال کریں گے اور کہیں گے، سلام ہو تم پر، تم پاک صاف ہو، آپ ہمیشہ کے لیے اس میں داخل ہو جاؤ۔ اور جیسے ہی جنت کا دروازہ کھلے گا، ایک خوشبو اٹھے گی جو ساتوں آسمانوں تک پھیل جائے گی۔ ہر مومن کا چہرہ چاند کی طرح روشن ہوگا، دلوں میں محبت ہوگی، آنکھوں میں سکون، اور روح میں وہ طمانینت جو دنیا میں کبھی محسوس نہ کی ہو۔ سب سے خاص بات کہ جنت میں شادی کیسے ہوگی؟ یہ سوال بہت سے لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ کیا جنت میں بھی شادی ہوگی؟ کیا بیوی اور شوہر ایک دوسرے کے ساتھ ہوں گے؟ اور اگر کسی نے شادی نہ کی تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، داخل ہو جاؤ جنت میں، تم اور تمہارے ازواج خوشحال کر دیے جاؤ گے۔ اس آیات سے یہ وضاحت ہوتا ہے کہ شوہر اور بیوی جنت میں ایک دوسرے کے ساتھ ہوں گے۔ اگر دونوں نیک اور صالح عمل کرنے والے ہوئے تو اللہ تعالیٰ انہیں وہاں بھی ملا دے گا، اور وہاں کی محبت دنیا کی محبت سے 1000 گنا زیادہ پاکیزہ، مضبوط اور ابدی ہوگا۔ اگر کسی نے دنیا میں شادی نہیں کی، لوگ دنیا میں کنوارے ہی رہ جاتے ہیں۔ کچھ عورتیں یا مرد شادی کے بغیر فوت ہو جاتے ہیں، یا ان کے شوہر دنیا میں برے عمل ہوتے ہیں، تو کیا وہ جنت میں تنہا ہوں گے؟ نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جنت میں کوئی بھی تنہا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہر جنتی کے لیے ایسا جوڑا پیدا کرے گا جو اس کے دل کو مکمل سکون دے گا۔ وہ جوڑا ایسا حسین، ایسا خوبصورت اور ایسا محبت بھرا ہوگا کہ انسان اس کے حسن کو دیکھ کر حیران رہ جائے گا۔ جنت کی شادی کی کیفیت کس طرح جنت کی شادی کی طرح ہوگی؟ یا جنت کی شادی بھی دنیا کی شادیوں کی طرح ہوگی؟ آئیے ہم وہ بھی جانیں۔ دنیا میں نکاح کے کئی مرحلات سے گزرنا پڑتا ہے، مہر، نکاح، ولیمہ، لیکن جنت میں ایسا کوئی جھنجھٹ نہیں۔ وہاں سب کچھ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہوگا۔ بس ایک خیال آئے گا اور وہ خواہش پوری ہو جائے گی، جو چاہو گے فوراً حاضر ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان کے لیے وہاں وہ سب کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے، اور ہمارے پاس اس سے بھی زیادہ۔ جنت میں نکاح صرف جسمانی یا دنیائی رشتہ نہیں ہوگا، بلکہ روحانی اتحاد کا ہوگا، ایک ایسی محبت جو دل سے دل تک پہنچے گی۔ وہاں حسد، لڑائی یا غلط فہمی نہیں ہوگی۔
ہر رشتہ مکمل صفا، محبت اور نور سے لبریز ہوگا۔ جنت کی عورتوں کا مقام۔ دنیا میں عورتوں کو بہت سی آزمائشیں گزرنا پڑتا ہے۔ کبھی بیوی بن کر صبر کرتی ہے، کبھی ماں بن کر قربانیاں دیتی ہے، کبھی بیٹی بن کر خاموش آنسو بہاتی ہے، لیکن جنت میں عورتوں کا مقام ان سب قربانیوں کا انعام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ جنت میں عورتوں کی قدر اس کی ایمان ہے، اس کی نیکی اور اس کے صبر کی بنیاد پر کی جاتی ہے۔ اگر وہ دنیا میں حور نہیں تھی تو جنت میں حور سے بڑھ کر حسین بنا دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ جنتی عورتوں کو ایسا حسن عطا فرمائے گا کہ حور بھی اس کے حسن پر رشک کرے گی۔ کیا جنت میں عورت اپنے شوہر کے ساتھ ہوگی؟ اگر دنیا میں عورت اور شوہر دونوں جنتی ہوں گے تو وہاں وہ ہمیشہ کے لیے ساتھ رہیں گے، نہ جدائی ہوگی، نہ بڑھاپا، نہ غم۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے، یہ آیات اس بات کی دلیل ہے کہ جنت میں عورت ہمیشہ جوان، خوبصورت اور مشرف رہے گی۔ اس کے دل میں شوہر کے سوا کسی کے لیے خیال نہ ہوگا، اور وہ شوہر بھی اپنے بیوی کے لیے ویسے ہی پاکیزہ دین رکھے گا۔ جنت کی حور کیسی ہوگی؟ اللہ تعالیٰ نے جنت کی حوروں کا ذکر بار بار فرمایا ہے۔ نور سے بنی مخلوق ہے، نہ دنیا کی عورتوں جیسی، نہ مٹی کی پیداوار۔ ان کے چہرے چمکتے ہیں، ان کی آنکھیں خورشیدہ اور سیاہی ہے، اور ان کا حسن ایسا ہے کہ اگر ایک بار دنیا میں جھانک لے تو پوری دنیا اس کی خوشبو سے مہک اٹھے۔ حدیث میں آتا ہے، اگر جنت کی ایک عورت دنیا میں جھانک لے تو آسمان زمین روشن ہو جائے۔ لیکن یاد رکھے، جنتی عورتیں جو دنیا میں ایمان اور صبر کے ساتھ گزارے وہ ان حوروں کی بھی سردار ہوگی۔ پھر دنیا کی عورتوں نے آزمائش لے لی ہے اور جنت کی حور نے کبھی آزمائش نہیں دیکھی۔ جنت میں نہ رات ہوگی نہ دن، بلکہ ہمیشہ کا نور ہوگا۔ نہ وقت گزرے گا، نہ تھکان ہوگی، نہ کوئی بڑھاپا ہوگا، نہ بیماری۔ ہر شخص 33 سال کی عمر میں بہتر حالات میں ہوگا۔ ہر چہرہ روشن اور دل خوش، ہر زبان پر شکر ہوگا۔ جنت کے باغات، نہریں، محل، لباس، سب کچھ رب کی قدرت کا محضر ہوں گے۔ درختوں کے لیے نئے نئے درخت ہوں گے، پھر قریب سے قریب تر ہوں گے، اور ایک حکمر سب کچھ سامنے حاضر ہو جائے گا۔ جنت کے محل اور کھانے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک محل سونے، چاندی، موتیوں، یاقوت سے بنا گیا ہے۔ جنت میں کھانے پینے کی لذت ایسی ہے کہ نہ پیٹ بڑھنے کی فکر ہے نہ کوئی نقصان۔ وہاں 2 شراب طور کی نہریں بہتی ہوں گی۔ شراب طہور سے مراد وہ شراب جس میں نہ نشہ ہے نہ نقصان۔ ہر وہ گوہ روح میں سرور پیدا کرے گا۔ جنت میں محبت کی لذت۔ دنیا میں محبت اکثر مفاد، حسد یا کینہ کے ساتھ بدل جاتی ہے، مگر جنت کی محبت خالص اللہ کے لیے ہوگی۔ وہاں نہ دل ٹوٹیں گے، نہ کسی آنکھوں میں آنسو ہوں گے۔ ہر جوڑا ایک دوسرے کو دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کرے گا۔ محبت بڑھتی جائے گی، کبھی ختم نہیں ہوگی۔ جنت میں ملاقات اہل ایمان سے ثابت ہے کہ جنت میں مومن ایک دوسرے سے ملاقات کریں گے۔ وہ اپنے دوست، اہل خانہ اور انبیاء سے ملاقات کریں گے۔ ان کے بیچ گفتگو ہوگی،
پرانی یادیں تازہ ہوں گی اور وہ سب اللہ کی طرف مشغول رہیں گے۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے، ہم ان کے دلوں سے کوریاں نکال دیں گے اور وہ بھائی بن کر آمنے سامنے تختوں پر بیٹھے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کے دیدار اور آخر میں سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کا دیدار۔ کیا واقعی ہم لوگوں کو جنت میں اللہ پاک کا دیدار نصیب ہوگا؟ کیا ہم اس شرف کے قابل ہوں گے کہ اللہ پاک ہمیں اپنا دیدار کرائیں گے؟ جب اہل جنت کو اجازت ملے گی کہ وہ اپنے رب کو دیکھیں گے، اسلامات کی لج ساری جنت کی نعمتوں سے بڑھ کر ہوگی۔ وہ دل جو اللہ کی محبت سے دھڑکتا تھا، اس دن قرار پایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یعنی اس دن کچھ چہرے چمک رہے ہوں گے، اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے۔ ناظرین، جنت ایک ایسی چیز ہے جس کو ہر مسلمان حاصل کرنا چاہتا ہے، جس میں ہر مسلمان کہتا ہے کہ ہم بھی جنت میں جائیں۔ جنت وہ چیز ہے جہاں ہر انسان کی خواہشات ہوتی ہے۔ اللہ پاک ہم سب مسلمانوں کو